والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے اور اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمارا یہ سلسلے وار درس آج پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے. اس تقریب کے ہدیے کے طور پر جو کتابچہ آپ کو دیا گیا ہے اس میں اس مسلسل درس کی مختصر سی تاریخ بھی درج ہے. اگرچہ سلسلے وار درس کا آغاز تو مسجد خضرہ سمن آباد سے ہو گیا تھا جون 1968 میں، اس اعتبار سے تو کہا جا سکتا ہے کہ 23 برس ہو گئے اور 23 برس میں اس سلسلے وار درس کی تکمیل ہوئی. لیکن اس میں چونکہ کچھ ڈپلیکیشن ہوئی، سن 74 میں ہمارا وہ درس مسجد خضرہ سمن آباد سے مسجد شہداء مالگوڈ پر منتقل ہوا، تو وہاں پر بھی میں نے جہاں اس منتخب نصاب کا بھی دوبارہ درس دیا جو مطالعہ قرآن حکیم اور دعوت رجوع القرآن کی اس تحریک کے لیے بمنزلہ اساس ہے، اور پھر سلسلے وار درس کا آغاز بھی ابتدا سے دوبارہ کیا. اس پہلو سے یہ 17.5 برس کی داستان ہے، اس لیے کہ یہ سلسلہ درس جو اب تکمیل کو پہنچ رہا ہے یہ وہ ہے کہ جو سن 74 میں مسجد شہداء مال روڈ سے شروع ہوا تھا. قرآن حکیم کی سورتوں کا آخری جوڑا جس میں جوڑے ہونے کی نسبت بہت ہی نمایاں ہے اور جن کے لیے ایک نام ہے المعوذتان، ان میں سے ایک سورت کا ہم مطالعہ پچھلے ہفتے کر چکے ہیں، لیکن میں نے اس وقت تلاوت ان دونوں سورتوں کی ہے اس لیے کہ جو حضرات گزشتہ ہفتے درس میں موجود نہیں تھے، ایک تو یہ کہ ان کے سامنے ان معوذتان کی جو دونوں کی مشترک خصوصیات ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں، اور کچھ تمہیدی باتیں کہ جو میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ درس کے ضمن میں، ان کا بھی اجمالی اعادہ کر دیا جائے تاکہ وہ حضرات جو گزشتہ درس میں شریک نہیں تھے ان کے علم میں بھی وہ چند بنیادی اور تمہیدی باتیں آ جائیں. سب سے پہلے لغوی بحث ہے اعاذ یعوذ، کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی حفاظت میں آنا، کسی سے پناہ طلب کرنا. یہ مادہ جو ہے مختلف ابواب سے قرآن حکیم میں بھی آیا ہے اور ویسے بھی عام استعمال میں بھی اس کے مصدر مختلف ابواب سے آتے ہیں. اعاذ یعوذ ثلاثی مجرد سے اس کے معنی ہے خود پناہ طلب کرنا، خود حفاظت چاہنا، خود کسی کی پناہ میں آنا. یہی مفہوم ہوگا باب تفاعل سے، تعوذ یا تعوذ، اسی سے ہمارے ہاں مستعمل ہے لفظ. تعوذ کے بعد انہوں نے یہ فرمایا، تعوذ کے بعد تلاوت کی. یہی مفہوم ہے باب استفعال سے، استعاذہ، جیسے کہ قرآن حکیم میں آیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. استعاذہ اس کا مفہوم بھی ہوگا کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی پناہ طلب کرنا خود اپنے لیے. لیکن باب افعال سے اور باب تفعیل سے اس کا متعدی مفہوم بنتا ہے. اعاذ یعیذ کسی اور کے لیے پناہ طلب کرنا یا کسی کو کسی کی پناہ میں دینا، جیسے کہ حضرت مریم کی والدہ سلام علیہما ان دونوں کا ان کا قول نقل ہوا ہے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کسی کو پناہ میں دینا. اسی سے باب تفعیل میں تعویذ کا لفظ بنا ہے جو ہمارے ہاں عام بول چال میں مستعمل ہے. تعویذ کے معنی بھی ہوں گے کسی کی پناہ میں دینا یا کسی اور کے لیے پناہ طلب کرنا. اسی سے یہ اس میں فاعل ہے
المعوذتان، دو پناہ طلب کرنے والی صورتیں، یا دو وہ صورتیں جو کسی کو کسی کی پناہ میں دیتی ہیں، انسانوں کو اللہ کی پناہ میں دینے والی۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ قرآن حکیم میں جو صورتوں کے مابین نسبت زوجیت ہے، جوڑے جوڑوں کی شکل میں ہے، اکثر و بیشتر صورتیں قرآن حکیم کی، اس کی نمایاں ترین مثال یہی ہے۔ بلکہ یہ کہ سورہ فاتحہ جو پورے قرآن حکیم کے لیے ایک دیباچے کے طور پر ہے، مقدمے کے طور پر ہے، خود اپنی جگہ اتنی عظیم صورت ہے کہ اسے خود کہا گیا ہے والقرآن العظیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور حضور نے فرمایا کہ سبع مثانی بھی یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور قرآن عظیم ہے اپنی جگہ مکمل قرآن۔ اس کے بعد جو 2 صورتیں آتی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان کو بھی حضور نے ایک نام دیا ہے، لیکن وہ زیادہ مشہور و معروف نہیں ہے۔ الزہراوان، الزہراوین، 2 نہایت تابناک اور نہایت روشن صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، بلکہ ان کے لیے یہ آتا ہے کہ یہ میدان حشر میں غیایتان یا غمامتان کی شکل میں ظاہر ہوں گی، 2 ایسی بدلیوں کی شکل میں، یا 2 جیسے پرندوں کے جھنڈ جیسے ہوتے ہیں جن سے سایہ ہو جاتا ہے، تو حشر میں ان کا ظہور ہوگا اس صورت میں۔ اور جن لوگوں کو ان صورتوں سے محبت تھی اور جو تعلق خاطر رکھتے تھے ان کے ساتھ، ان پر وہ سایہ کریں گی میدان حشر۔ تو ابتدا میں بھی الزہراوین اور اختتام پر المعوذتین۔ باقی یہ کہ جوڑے ہونے کی نسبت قرآن حکیم میں بعض مقامات پر بہت نمایاں ہے، بعض مقامات پر قدر خفی ہے، یہاں پر وہ نسبت بہت نمایاں ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک ہی مضمون ہے، صاف نظر آ رہا ہے، تعوذ، تعویذ۔ پھر یہ کہ اس کو جو تقسیم کیا گیا ہے، اس کے اعتبار سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ کوئی الٹپ تقسیم نہیں ہے، بلکہ بڑی حکیمانہ تقسیم۔ یہ ایک مضمون کو مکمل کرنا ہے 2 حصوں میں، اور صحیح تر تمثیل ہوگی کہ یہ ایک تصویر کے 2 رخ ہیں۔ انسان پر کچھ آفات وہ ہیں جو خارج سے اس پر وارد ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں، ان سے پناہ طلب کرنے کی تلقین ہے سورۃ الفلق میں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور ایک مصیبت وہ ہے جو خود انسان کے اپنے اندر سے ہو کر اس پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ وسوسہ۔ ظاہر بات ہے کہ وسوسہ جو ہے وہ چاہے شیاطین انس کی طرف سے ہو یا شیاطین جن کی طرف سے ہو، وہ خود انسان کے باطن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نفس کے اندر جو داعیات موجود ہیں، اس کا اپنے نفس امارہ، اس کی اپنی حیوانی جبلتیں، اس کے اپنے اینیمل انسٹنکٹس، وہ ہے کہ جو بھڑکتے ہیں، مشتعل ہوتے ہیں، اور اس سے پھر انسان کے دین اور ایمان کو، اس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ تو بہترین حکیمانہ تقسیم کر دی گئی۔ خارج سے اثر انداز ہونے والے خطرات اور مضرات وہ سورۃ الفلق میں، اور انسان کے اپنے باطن میں سے ہو کر اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی مصیبت، اس سے تعوذ سورۃ الناس میں۔ پھر ایک اس میں عکسی ترتیب بھی ہے۔ سورۃ الفلق میں آپ دیکھیں گے کہ مستعاذ بہی، جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، وہ صرف ایک آیت میں آیا، قل اعوذ برب الفلق، جبکہ مستعاذ من ہو اس کے لیے 4 آیتیں ہیں، اور شر کے لفظ کی گردان اب شروع ہوئی ہے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے برعکس ریسیپروکل نسبت ہے، یہ عکسی ترتیب ہے۔ سورۃ الناس میں 3 آیتیں ہیں کہ جن میں مستعاذ بہی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اور مستعاذ منہ صرف ایک ہے، اگرچہ آیات 3 ہے لیکن شر کا لفظ ایک ہی مرتبہ آیا ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آخری 2 آیتیں اسی کی تشریح پر مشتمل ہیں، ورنہ مستعاذ منہ صرف ایک ہے، مستعاذ بہی اگرچہ ذات باری تعالی اپنی جگہ پر تو اکیلی ہے، تنہا ہے، قل هو اللہ احد، لیکن اس کے ساتھ انسانوں کی 3 نسبتیں نمایاں کی گئیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اس کے بعد مستعاذ من صرف ایک آیت پر مشتمل یا ایک شر ہے۔ یہ ہے وہ ریسیپروکل نسبت جو عام طور پر قرآن حکیم کی جو صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں ان کے مضامین میں بالعموم پائی جاتی۔ اس کے ضمن میں ایک بہت ہی حسین نکتہ ہے جو امام رازی نے بیان کیا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ انسان پر جو مصائب یا جو شرور اثر انداز ہوتے ہیں خارج سے، اس کا سارا اثر انسان کے جسم اور جان پر ظاہر ہوتا ہے، جبکہ انسان پر جو شیطان کی وسوسہ اندازی کا اثر ہے وہ در حقیقت اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ لہذا مستعاذ بہی جو ہے
اس کے ساتھ بہت زیادہ تعلق کی ضرورت ہے، بہت مضبوط ربط کی تعلق ہے، اس لیے ضرورت ہے، اس لیے کہ شیطان کا یہ وسوسہ جو انسان کے دین و ایمان کے لیے خطرہ ہے، اس کے لیے جب پناہ طلب کرنے کی تلقین کی گئی تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس میں یہ تکرار میں جو زور ہے وہ واقعتاً ادھر اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ہے اصل جو مصیبت ہے، اور یہی وجہ ہے اور یہ توازن ہے بڑا حسین کہ وہاں 4 شرور اور یہاں 1 شر، لیکن اس اعتبار سے یہ برابر ہے کہ وہ جتنے مضرتیں ہیں وہ انسان کے جسم و جان پر کسی مصیبت یا تکلیف کی شکل میں اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ یہ مصیبت جو ہے اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی ہے، جس سے کہ اس کی ابدی زندگی جو ہے حیات اخروی اسے خطرہ لاحق ہو جائے۔ تیسری تمہیدی بات ان صورتوں کے بارے میں زمانہ نزول سے متعلق ہے، اگرچہ سلف میں بھی رائے موجود ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، اور ہمارے اس دور کے مفسرین میں سے مولانا مودودی صاحب نے بھی اس رائے کو قبول کیا ہے، لیکن اکثر مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ صورتیں مدنی ہیں، اور اس کے ضمن میں خاص طور پر ایک صحیح حدیث صحیح مسلم میں جو موجود ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میرے نزدیک وہ فیصلہ کن ہے، اس لیے کہ ان کا قول یہ موجود ہے کہ جس رات یہ صورتیں نازل ہوئیں، اور حضرت عقبہ ابن عامر انصاری ہے، یہ ہجرت کے بعد ایمان لائے ہیں، بلکہ غالباً سن 7 میں یہ ایمان لائے ہیں، وہی سن جو حضرت ابو ہریرہ کے ایمان لانے کا سن ہے۔ تو جس رات یہ آیات صورتیں نازل ہوئی ہیں اور ایک ہی شب میں نازل ہوئی ہیں، بیک وقت نازل ہوئی، اور یہ بات بھی خاص طور پر جوڑے ہونے کے اعتبار سے قابل غور ہے، قابل توجہ ہے کہ بیک وقت نازل ہوئی لیکن جوڑے کی شکل میں نازل ہوئی، ان کو ایک جوڑے کی صورت دے کر نازل کیا گیا، حالانکہ اس پورے مضمون کو کسی ایک صورت میں بھی جمع کیا جا سکتا تھا۔ تو صبح کے وقت حضور نے فرمایا حضرت عقبہ ابن عامر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا تم نے دیکھا آج جو مجھ پر آیات نازل ہوئی ہیں، الفاظ یہ حضور کے الم ترى آیات انزلت اللیلۃ لم یرى مثلہن، ویسی آیات اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں، اور حضور کا یہ معمول بھی ہمارے علم میں ہے کہ آپ اس سے پہلے مختلف آپ سے دعائیں منقول ہیں تعوذ کی، مختلف الفاظ میں آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے مختلف آفات سے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو پھر آپ نے اپنی بقیہ تمام دعاؤں کو ترک کر کے صرف انہی دونوں صورتوں کو معمول بہی بنا لیا، انہی کے ذریعے سے تعوذ، اس لیے کہ اب یہ جامع ترین کلمات ہے، لم یرى مثلہن، ان جیسی تو آیات دیکھی ہی نہیں گئی۔ پھر یہ کہ ثانوی طور پر اس چیز کو تقویت پہنچاتی ہے یہ بات بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا، اجمالاً اس کی روایات صحیحین میں موجود ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں، اگرچہ تفصیلات اس کی ان روایات میں ہیں کہ جو دوسری کتابوں میں ہیں، جو درجہ دوم کی کتابیں ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقسیم کے مطابق، لیکن اصولاً یہ بات طے ہے کہ حضور پر لبید ابن عاصم نے جادو کیا، اس جادو کے کچھ اثرات بھی عارضی طور پر آپ پر ظاہر ہوئے، اور ان صورتوں کی نزول کا یہ بھی ذکر آتا ہے کہ در حقیقت اسی جادو کے اثرات کو ضائع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 2 صورتیں ہیں جو حضور کو تلقین فرمائی گئی، اس سے بھی اس چیز کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ یہ صورتیں مدنی ہیں۔ اب آئیے ہم سورۃ الناس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ معوذتین کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، اور یہ میں نے سورہ اخلاص کے درس کے ضمن میں عرض کی تھی کہ ان دونوں کا تعلق ایک جوڑے کی شکل میں یہ دونوں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور دونوں کا ایک بڑا معنوی اور گہرا ربط ہے سورہ اخلاص کے ساتھ، اور سورہ اخلاص کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہیں لفظ الصمد کے حوالے سے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور صمد کے لفظ کے اگرچہ بہت سے معنی بیان ہوئے ہیں، مختلف تعبیرات کی گئی ہیں، لیکن جس چیز پر کہ تقریباً اجماع ہے، صمد وہ ہستی ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے پناہ کے لیے، مدد کے لیے، جس کی پناہ حاصل کی جائے، جس کی پشت پناہی چاہی جائے، جیسے کہ وہ چٹان کہ اگر جنگ ہو رہی ہو، کہیں مقابلہ ہو، تو جس لشکر کے پیچھے چٹان ہے وہ گویا کہ محفوظ ہے اس کا عقب جو ہے، اور اس اعتبار سے ہمیشہ وہ چٹان کو اپنے پیچھے رکھ کر یا کوئی پہاڑ کے دامن میں آ کر، تاکہ ایک طرف سے خطرہ ہو صرف سامنے سے، پیچھے سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، تو اس چٹان کو بھی صمد کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے سردار جو ہوتے تھے انہیں صمد کہتا تھا، اور یہ لفظ وہ ہے جو قرآن حکیم میں صرف ایک مرتبہ آیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان ہے کہ اسی کی پناہ طلب کی جا سکتی ہے، تمام آفات سماویہ ہو، ارضیہ ہو، خارجی ہو، باطنی ہو، نفسانی ہو یا یہ کہ مادی ہو، ان سب سے جس ہستی کی پناہ طلب کی جانی چاہیے یا کی جا سکتی ہے، یا جو ہستی کے پناہ دے سکتی ہے، وہ صرف ایک ہے، اور وہ اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس حوالے سے یہ پناہ طلب کرنے کی تلقین اس ذات سے جو صمد ہے اپنی شان میں،
اس سے پناہ طلب کرو کن کلمات سے؟ قل اعوذ برب الفلق الی آخر السورہ، قل اعوذ برب الناس الی آخر السورہ۔ تو گویا کہ یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑے ہونے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور پھر دونوں کی دونوں منسلک ہیں سورہ اخلاص سے، اور اس کے خاص طور پر لفظ الصمد سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہمیں معلوم ہوتا ہے مختلف روایات سے، اور یہ بھی صحیحین کی روایات بھی ہیں، کہ آپ رات کو سونے سے قبل اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ لیتے تھے اور ان پر یہ 3 صورتیں آپ تلاوت کر کے پھونکتے تھے، سورہ اخلاص اور معوذتین، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو جسم پر پھیر لیتے تھے جہاں جہاں تک بھی وہ ہاتھ پہنچ سکے۔ اور یہ آپ کا ایسا مستقل معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے مرض وفات میں، اور جب آپ کی نقاہت بہت بڑھ گئی، پھر یہی عمل حضرت عائشہ کرتی رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اور اس پر وہ پڑھ کر تھوکا، اور پھر حضور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ہاتھ پکڑ کر حضور کا، اور وہ آپ کے پورے جسم پر جیسے آپ کا معمول تھا آپ پھیرتی تھی۔ اس میں یہ تینوں صورتیں حضور نے جمع کی، اور بعض روایات میں لفظ بھی آتا ہے معوذات۔ یہ تینوں مل کر بھی در حقیقت ایک مضمون کی چونکہ تکمیل کر رہی ہیں۔ تو میں نے ایک لفظ جو حضرات مستقلاً میرے اس درس میں شریک رہے انہیں معلوم ہے کہ 6 سوروں کی میں نے ایک جو اصطلاح ہے اس کو عام کیا ہے، کہ قرآن حکیم میں بعض جگہوں پر ایسا ہے کہ 2 صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہے اور پھر ایک صورت ان کے ساتھ منسلک ہے، وہ ایک ضمیمے کے طور پر ہے، یا یہ کہ اس سے پہلے وہ آئی ہے اور وہ پریزائٹنگ پوزیشن میں ہے اور جوڑا اس کے ساتھ منسلک ہے۔ اور اس طریقے سے متعدد مقامات پر قرآن حکیم میں یہ 6 سورے یعنی 3 صورتوں کے سب گروپس وجود میں آئے۔ یہی معاملہ اس سے پہلے 6 سورے کا ہے، قل یا ایھا الکافرون منفرد مزاج کی صورت ہے، اور اس کے ساتھ منسلک ہے سورۃ النصر اور سورۃ اللہب۔ یہ دونوں در حقیقت اس پیشن گوئی پر مشتمل ہے کہ فتح آ کر رہے گی، محمد کا مشن کامل ہو کر رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کفر کی قوت ٹوٹ کر رہے گی، اور اس کا سب سے بڑا نمایاں چونکہ وہاں فرد ابو لہب تھا، اس کے ہاتھ ٹوٹ کر رہیں گے، وہ تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔ یہ دونوں صورتیں در حقیقت ایک ہی مضمون کے 2 پہلوؤں کو بیان کر رہی ہیں۔ مدد آئے گی اور مشن کی تکمیل ہوگی، اور وہ وقت آئے گا کہ لوگ جوک در جوک اور فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ اسی مضمون کا گویا کہ عکس ہے، کفر کی طاقت ٹوٹ کر رہے گی، ابو لہب کے ہاتھ جو ہیں برباد ہو کر رہیں گے۔ یہ دونوں صورتیں جڑی ہوئی ہیں کس سے؟ جس میں اعلان برات کیا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو اس طرح پر قرآن حکیم کی یہ آخری 6 صورتیں 2 سوروں کی شکل میں، سورہ کافرون اور ان کے ساتھ جوڑا سورۃ النصر، سورۃ اللہب، سورہ اخلاص اور اس کے ساتھ جوڑا معوذتین۔ اور اسی سے بات سمجھ میں آئے گی کہ ان دونوں سے سوروں کے جو ابتدائی صورتیں ہیں، جو پریزائڈنگ پوزیشن میں ہے دونوں 6 سوروں میں، ان کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے۔ میں نے مثال بھی دی تھی، آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر 2 ٹرائنگلز آپ بنائیں اپنے سامنے ہی کاغذ پر، جن میں سے ایک کے اوپر سورہ کافرون اور نیچے کے دونوں زاویے جہاں ہے وہاں سورۃ النصر اور سورۃ اللہب، اور دوسری ٹرائنگل کے اوپر سورہ اخلاص اور نیچے سورہ فلق اور سورۃ الناس، اب آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں جو ٹاپ پر ہیں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گی، ان کا براہ راست ایک ربط و تعلق ہوگا۔ اور یہی ربط و تعلق ہمارے سامنے آتا ہے حضور کے معمولات میں۔ فجر کی 2 سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یہ آپ کا ایک مستقل معاملہ تھا۔ اسی طریقے سے طواف کی 2 رکعتیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورۃ اخلاص، معلوم ہوا کہ ان دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے۔ پھر یہ کہ سورہ اخلاص کو جہاں کہا گیا ثلث قرآن کہ یہ 1/3 قرآن کے مساوی ہے، وہاں سورہ کافرون کو فرمایا گیا ربع قرآن، یہ بھی 1/4 قرآن کے مساوی ہے۔ تو ان دونوں سورتوں کی عظمت اور ان کا جو باہمی قرب اور مناسبت ہے وہ ان 6 سوروں کی ترتیب کو اگر سامنے رکھا جائے تو بہت نمایاں ہو جاتی ہے۔ اب آئیے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ ہے مستعاذ بہی، جس کے ذریعے سے استعاذہ کیا جا رہا ہے، جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، یا جس کی پناہ طلب کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ قل کے لفظ کو شامل کیجئے، کہو میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے الہ اور معبود کی۔ یہ جو 3 الفاظ آئے ہیں، اور ہم ان تینوں آیات پر ایک ہی وحدت کی حیثیت سے غور کریں گے، اس لیے کہ یہ مستعاذ بہی ہے، جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، جس کی حفاظت چاہی جا رہی ہے۔
ان میں سب سے پہلے جیسا کہ میں نے اپنے آخری درس میں عرض بھی کیا تھا، سورہ اخلاص کا جب ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ اگرچہ اس سے پہلے درس کے دوران لفظ اللہ جو ہے، اللہ کا یہ نام بے شمار مرتبہ آیا ہے، لیکن شروع میں اس کی وضاحت کی تھی اللہ کی لغوی بحث، اس کا مادہ کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہے، یا پھر میں نے سورہ اخلاص میں آ کر ان باتوں کو دہرایا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ رب کا جہاں تک تعلق ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی سورۃ الناس میں، حالانکہ یہ لفظ سورۃ الفلق میں بھی آ چکا ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کی بھی لغوی بحث، اور اس میں ایک اشکال ہے، وہ اشکال ہے کہ جس میں بھی بہت عرصے تک مبتلا رہا، اس لیے کہ عام طور پر اس لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے پالن ہار، پروردگار، پرورش کرنے والا، درجہ بدرجہ ترقی دینے والا۔ حالانکہ یہ لفظ جب آتا ہے قرآن مجید میں، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اب یہ ربیانی یہ تربیت سے بنا ہے، باب تفعیل ہے، تربیہ۔ اب یہ کہ یہ مادہ را با با سے ہے یا را با وا سے ہے، اس میں بڑی بحث اور بڑا اشکال مجھے بھی رہا، اس لیے کہ در حقیقت را با با رب، اس کا اصل مفہوم جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہے مالک ہونا، رب الدار، گھر کا مالک، رب المال، مال والا جس کی انویسٹمنٹ ہے، مضاربت اگر ہے، ایک شخص جو ہے اس نے انویسٹ کیا ہے وہ رب المال ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ مضارب ہے، وہ کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ تو رب کا لفظ جہاں بھی آتا ہے در حقیقت اپنے اصل مفہوم میں، اس کا مفہوم جو ہے لغوی، مجھے جو اشکال لاحق رہا وہ یہی تھا کہ وہ تو اس کے استعمالات کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ تو مالک ہونے کے مفہوم میں آتا، رب المال، رب الدار، رب البیت۔ اس میں رب کا لفظ، اب جیسے خاص طور پر رب البیت، یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کا رب، خانہ کعبہ کی تو کوئی تربیت نہیں، اس کی کوئی پرورش نہیں، اس کا کوئی پالنا پوسنا نہیں، وہاں تو در حقیقت رب کا مطلب مال، جیسے رب المال ہے اسی طرح رب الدار ہے، مال والا، گھر والا، مال کا مالک، رب کا مالک، گھر کا مالک۔ لیکن یہ کہ یہ لفظ جو ہے، اب میں نے اس پر جب مزید غور کیا تو متعدد الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں یہ را با با جس طریقے سے ہے، اسی طرح شین قاف قاف شق، دال سین سین دس، اس سے جب باب تفعیل میں مصدر بنتے ہیں، جیسے کہ وہاں پر شق سے جو شین قاف یا، یہ بھی مادہ ایک شین قاف یا کا مادہ ہے جس کا مفہوم آتا ہے نامراد ہونا، شقاوت، شقی جو نامراد ہے، ناکام ہے۔ اب جب سورہ طٰہٰ میں لفظ آیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے تو نازل نہیں کیا، وہاں ترجمہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ مشقت میں پڑھیں، حالانکہ مشقت کے لفظ کے لیے مادہ آنا چاہیے شین قاف قاف، وہاں شین قاف یا ہے تشقا، یہ ایک اشکال رہا میرے ذہن میں۔ اسی طریقے سے دسا، دال سین سین، اور دسا یہ جو آیا ہے قد افلح من دساہا وقد خاب من، قد افلح من دکاہا وقد خاب من دساہا، یہاں پر بھی وہ اشکال ہے۔ تو یہ اشکال ہوا امام رازی کی جب تفسیر میں پڑھ رہا تھا سورۃ الشمس کی، تو انہوں نے بعض نحوین کا یہ قول نقل کیا کہ یہ مادے در حقیقت دال سین سین اور دال سین یا، یہ بہت ایک دوسرے کے برابر ہم معنی ہے، بلکہ ایک ہی لفظ کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ یہی اصول اگر ہم اس کا اطلاق کریں را با با اور را با وا پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ بہت قریب ہیں، ان کو علیحدہ مادے بھی کہا جا سکتا ہے اور ایک مادہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے جب تحقیق کی ہے تو عجیب صورت سامنے آئی کہ لغت کے ایک بہت بڑے امام اور خاص طور پر مفردات القرآن کے مصنف، اتنی عظیم کتاب لکھنے والے امام راغب اصفہانی، انہوں نے را با با کے مادے کے ساتھ اس میں رب کے ساتھ صرف ربا یربی کو ایک ہی کہا ہے کہ یہ ربا یربی تربیت، اور را با با یہ در حقیقت ایک ہی مادہ، یہ دو مادے علیحدہ ہی نہیں۔ جبکہ فؤاد عبد الباقی، اس نے جو کتاب لکھی ہے المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الحکیم، اس نے اس کو بالکل برعکس رب کے ساتھ صرف اربابن، ربیون، ربانیون، ربائب کے لفظ کو جمع کیا ہے، باقی اربا یربی، ربا یربی، ان سب کو وہ ایک علیحدہ جو مادہ ہے اس کے ساتھ لیتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان میں جو قرب ہے، ان میں جو ترادف پیدا ہو گیا ہے، اور دو اتنے عظیم جو ہمارے مفکرین ہیں لغت کے ماہرین، ان میں بھی یہ اختلاف پیدا ہوا، تو اس کی بنا پر یہ سمجھیے کہ یہ رب کا مفہوم جو عام طور پر عام ہو گیا ہے، پالنے والا، پوسنے والا، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ را با وا اور را با با یہ دونوں بالکل ہم معنی اور ایک دوسرے کے قریب اور مترادف یہ مادے ہیں۔
اس لیے عام طور پر ترجمہ جب بھی رب کا کیا جائے گا تو پالنہار، پروردگار، پالنے والا، پوسنے والا، بلکہ یہ کہ امام راغب اصفہانی نے تو کہا ہی یہ ہے کہ را بابا ہے ہی تربیہ، اور تربیہ کا مفہوم کیا ہے؟ کسی شے کو حالن فحالن ترقی دینا، درجہ بدرجہ ترقی دیتے ہوئے اس کے نقطۂ عروج تک، اس کے نقطۂ کمال تک پہنچا دینا، یہی لفظ رفع کا اصل مفہوم ہے۔ اس کے بعد آئیے دوسرا لفظ ملک، اس میں بھی نوٹ کیجئے ملکیت، مالکیت اور اس سے آگے ملکیت، بادشاہت، یہ بھی مادہ تو ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین بھی ہے اور ملک یوم الدین بھی اس کی قرات موجود ہے۔ مالک اور ملک میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ ملکیت ہی پہ سارا معاملہ ہے۔ جو شے میری ملکیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس میں حق تصرف رکھتا، جو چاہوں اس کے ساتھ معاملہ کروں، اور یہی حق تصرف ایک اجتماعی سطح پر آ کر بادشاہت کا تصور جو ہے اس کو جنم دیتا ہے۔ بادشاہ جو ہے، جیسے کہ فرعون کا قول نقل ہوا قرآن حکیم میں، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میرے لیے نہیں؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ جو دریا ہیں یا جو نہریں بہ رہی ہیں وہ میرے نظم کے تحت، میرے کنٹرول میں۔ آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کو چاہوں موگا دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، جس کے لیے چاہوں موگا جو ہے اس کے پانی کے لیے میں اس کے میں اضافہ کر دوں، اور جس کے لیے چاہوں اس کے اندر کمی کر دوں، یہ میرا اختیار ہے۔ تو در حقیقت ملکیت، مالکیت اور ملکیت یہ ایک ہی مادے کی مختلف شکلیں ہیں، اس لیے کہ جو شخص کسی شے کا مالک ہو، جو ہستی، وہی در حقیقت اس کی بادشاہ ہے، اس کو اس کے اندر اختیار حاصل ہے تصرف کا کہ جس طرح چاہے تصرف کرے۔ کیا یہاں کچھ دریوں کا انتظام نہیں کیا تھا؟ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو آپ حضرات آگے آ جائیے، چاہے یہاں بیٹھ جائے جب تک دریا نہیں آ رہی، لیکن کھڑے رہنا تو درست نہیں۔ تیسرا لفظ جو ہے الہ، اس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، میں سورہ اخلاق کے درس کے ضمن میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ان تینوں الفاظ کے حوالے سے حکمت قرآنی کا جو ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور قیمتی موتی ہے، اس کی طرف ہم توجہ کریں۔ ان تینوں الفاظ میں جو نسبت ہے رب اور ربوبیت، ملک اور ملکیت، اور پھر اس کے ساتھ الہ، اگر اس کا آپ جائزہ لیں گے تو انسان کے ذہنی ارتقاء کے یہ تین منزلیں ہیں کہ جن کی نشاندہی ان تین الفاظ کے ذریعے سے ہوتی۔ بچپن میں جبکہ ابھی انسان کو، بچے کو کسی اور شے کا احساس نہیں سوائے اس کے کہ اس کی احتیاجات ہیں، بھوک لگتی ہے، اس کی کوئی اور ضرورت ہے جو پوری ہونی چاہیے، یا اس سے آگے بڑھ کر کچھ حفاظت ہے جو اسے درکار ہے، مطلوب ہے، اور اس کا یہ تصور اس سے آگے دنیا سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کی ساری بحث اسی سے ہے۔ بھوک لگی ہے، دودھ ملنا چاہیے، اور جو بھی اس کا ساز و سامان فراہم کر دے وہی اس کا منعم ہے، وہی محسن ہے۔ لہذا یہ ربوبیت کا سارا تصور بچپن میں جو والدین کی ذات کے ساتھ منسلک ہے، والدین کے ساتھ ہی اس کا بچے کا ذہنی رشتہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے اس سے زیادہ اس دنیا سے ابھی کوئی اور سروکار ہے ہی نہیں۔ اسے تو اپنی احتیاج، اپنی ضروریات، جو بھی زندگی کے بنیادی لوازمات ہیں، بس اس کے اپنے اندر سے ایک تقاضا ابھرتا ہے، اور جو بھی اس تقاضے کو پورا کر دے وہ اس کا منعم ہے، وہی اس کا محسن ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے لفظی اعتبار سے وہ اس کا رب ہے۔ اس سے ذرا آگے انسانی شعور ترقی کرتا ہے، آپ خود جائزہ لیں گے اور اپنے ماضی میں جھانکیں گے تو نظر آئے گا کہ پھر ایک ملکیت کا تصور پیدا ہوتا۔ طرح سا بچہ بڑا ہو جائے، یہ میرا کھلونا ہے، یا میرا کھلونا ہے، کسی اور کو ہاتھ لگانے کا حق حاصل نہیں۔ میں دوں تو ٹھیک ہے، مجھے اختیار ہے کہ میں دوں، اس کھلونوں سے کسی اور کو کھیلنے کی اجازت دوں تو صحیح ہے، لیکن میری مرضی کے بغیر کوئی اس کھلونوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہاں سے اب وہ ملکیت اس سے آگے بڑھے گی تو وہ گھر کی ملکیت بھی ہے، اور بھی جو بھی انسان کے اندر، اور ملکیت کے ساتھ اس کے اندر تصرف کا اختیار مطلق، جو میں چاہوں میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں دوں اور جس کو چاہوں روک دوں کہ وہ اس سے نہ کھیلے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب انسان کا شعور پختہ ہوتا ہے، نفسیاتی پختگی، میں اس کو وہ جسمانی پختگی اور جسمانی بلوغت سے علیحدہ کر کے کہہ رہا ہوں، جسمانی بلوغت تو ہو جاتی ہے انسان کی 14-15 سال پر، لیکن نفسیاتی بلوغت، اب اس کے اندر ایک اور تقاضا ابھرتا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کوئی محبوب ہو، کوئی مطلوب ہو، کوئی مقصود ہو، کوئی نصب العین ہو، کوئی آدرش ہو، کسی شے کے لیے جیوں، کسی شے کے لیے مروں، زندگی محض زندہ رہنے کے لیے نہیں، زندگی برائے زندگی نہیں، بلکہ زندگی کسی نصب العین کے لیے ہو، زندگی کسی مقصود کے لیے ہو، مطلوب کے لیے ہو۔ یہ ہے در حقیقت انسان کی فطرت کی پیاس، جبکہ انسان کا شعور اور اس کی اپنے اندر کی نفسیانی کیفیت، نفسیاتی کیفیت جب بلوغ کو پہنچتی ہے تو ایک محبوب، یا اسی کے لیے ایک لفظ اور استعمال کیجئے، ایک زمانے میں ایک عربی نظم پڑھی تھی بڑی پیاری، اب تک اس کا نقش ہے، اور وہ یہ کہ فتش لقلبک عن رفیق، اپنے لیے کوئی ساتھی تلاش کرو۔
انسان کے اندر ایک جذبہ ابھرتا ہے. اگرچہ یہ کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو آخری الفاظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں آپ کے انتقال سے کہ عین وقت، ان میں بھی یہی لفظ آیا ہے اللہم فی الرفیق الاعلی، رفیق اعلی. بس اب اسی کی طرف مراجعت ہے. اب تو پروردگار تیرا ہی قرب درکار ہے. بس وہی اب یعنی گویا کہ دنیا سے، جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ انبیاء کو ایک اختیار دیا جاتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے ان کا اس دنیا سے نقل مکانی کا، تو وہ انہیں ایک اختیار دیا جاتا ہے، چاہے تو ابھی اور رہے اور چاہے تو آپ براجت اختیار کر لی. آپ کا مشن مکمل ہوا، آپ کی بات جس حد تک مطلوب تھی ہو چکی. اب آپ چاہے تو رہیے مزید اور چاہے تو واپس تشریف لے آئیے. اس وقت کی در حقیقت اسی کا جواب ہے اللہم فی الرفیق الاعلی. تو یہ رفیق جو ہے فتش لقلبک عن رفیق وتجول وحدک فی القفار کمسافر یبغی الدیار لکنہ فقد السبیل افما لقلبک من مسیرک من دلیل فتش لقلبک عن رفیق. کوئی دوست، کوئی محبوب، کوئی جسے وہ چاہے، جس سے محبت کرے، جس کے لیے ایثار کرے، جس کے لیے قربانی کرے، جس کے لیے جیے، جس کے لیے مرے، یہ کوئی ہستی، یہ در حقیقت فطرت انسانی کی پکار ہے. اسی کے لیے الفاظ استعمال ہوں گے آدرش، نصب العین. جو انسان اللہ تک نہیں پہنچ پاتے وہ کوئی وطن کو اپنا آدرش بناتا ہے، نصب العین بناتا ہے، وطن کے لیے جیتا ہے، وطن کے لیے بڑھتا ہے. کوئی کسی نظریے کو، کسی تصور کو، ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے. کوئی تصور ہے، کوئی عزم ہے. لوگوں نے اشتراکیت کے لیے جانیں دی ہیں، لوگوں نے اپنے وطن پر جانوں کو قربان کیا ہے، لوگوں نے کسی اور شے کی عظمت کے لیے سب کچھ تج دیا. یہ در حقیقت انسان کی فطرت کی وہ پکار ہے کہ کوئی محبوب، کوئی مطلوب، کوئی مقصود، کوئی نصب العین، کوئی آدرش. یہ تین اگر سٹیجز آپ کے ذہن میں رہیں انسان کے نفسیاتی، ذہنی، فکری ارتقاء کی، کہ سب سے پہلی منزل ہے میری ضروریات. مجھے کھانے کو چاہیے، مجھے پینے کو چاہیے، مجھے رہنے کو چاہیے، مجھے کسی کی حفاظت چاہیے، مجھے کسی کی مدد اور نصرت کی ضرورت ہے، کوئی روزی رساں، کوئی مشکل کشا، کوئی پشت پناہ، کوئی حمایتی. یہ ہے سب سے پہلا. اس کے بعد دوسری سٹیج ہے ملکیت، جسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یوں تعبیر کیا گیا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم. اب یہ جو فخر کا مرحلہ آتا ہے، میں، میری جائیداد، میرے اموال، میری اولاد، تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ سارا معاملہ وہ ہے جس میں میری ملکیت، میرا ساز و سامان، میرا اختیار. یہ ملکیت، ملکیت، یہ دوسرا تصور ہے، ملکیت. اور تیسرا جو ہے کوئی آدرش، کوئی نصب العین، کوئی محبوب، کوئی مطلوب. بالکل اسی ترتیب سے یہ تین الفاظ آئے ہیں. اصل میں انسان کے عقل کی پختگی، یہ تو میں نے انسان کی نفسیاتی ارتقاء کے مراحل بیان کیے. عقل کی پختگی کیا ہے؟ انسان پہچان لے کہ اگرچہ میری ضروریات زندگی بے شمار سلسلوں سے ہو کر آ رہی، سورج کی تمازت بھی ہے جس سے فصلیں پکتی ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں برستی ہیں، پانی ہے، اس کے بغیر کوئی سوال ہی نہیں، بارش نہ برسے تو فصل نہیں ہوگی، فصل نہیں ہوگی تو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا. یہ سارا سلسلہ اسباب اپنی جگہ پر ہے، لیکن عقل ایک ہی چھلانگ میں پھر پہنچتی ہے مسبب الاسباب پر، کہ یہ سارا سلسلہ اسباب کسی ایک ہستی کی گرفت میں ہے. رب وہی ہے. والدین کی ربوبیت کا تصور جو بالکل بچپن میں ہوتا ہے آغاز میں، اس سے ابھر کر پھر یہ تصور جب آتا ہے رب الناس، کل کائنات کا. بلکہ یہ کہ اب سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سامنے لائیے الحمدللہ رب العالمین. اور ہر جگہ آپ نوٹ کریں گے قرآن حکیم میں کہ ہر جگہ پر یہ رب کا لفظ جو ہے یہ سب سے پہلے لایا گیا ہے. سورہ بقرہ کی جو تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. بلکہ پہلی آیات جو نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اس لیے کہ در حقیقت ربوبیت ہی کا تصور ذہن انسانی کے اندر سب سے پہلے آنے والا تصور ہے، بالکل عہد طفولیت میں اپنی احتیاج کا تصور، اپنی ضرورتوں کا تصور. لیکن یہ کہ عقل جو ہے اس تمام سلسلہ اسباب کو تو سائنس نے کھنگالا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے سورج کی تمازت سے بخارات جاتے ہیں اور وہ بارش بنتے ہیں، پھر وہ زمین پر آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، کہاں سے کہاں بادلوں کو لے جاتی ہیں. پھر یہ کہ فصلیں جب ابھرتی ہیں تو پکتی ہیں سورج کی تمازت سے، یہ سب کچھ معلوم. لیکن جسے اس سے اگلی بات بھی معلوم ہو گئی کہ یہ پورا سلسلہ اسباب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ گویا کہ اس نتیجے پر پہنچا
کہ رب الناس اور رب العالمین وہی ہے اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح یہ میری میز اور یہ میری کرسی اور یہ میرا کھلونا اور یہ میرا مکان اور میرا سامان اور میرا ملک، میرا قبیلہ، میری قوم، میرا اختیار، میری حکومت، الیس لی ملک مصر، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ انسان کے عقل کی رسائی جو ہے اگر ہو جائے حقیقت تک تو ملک الناس، بادشاہ حقیقی اللہ ہے۔ یہ جس کے پاس بھی کوئی اختیار ہے وہ صرف ظاہری ہے، یا تو ہم کہیں گے ظاہری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، بظاہر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ اس وقت گن لے کر میرے سامنے کھڑا ہے، نشانہ بھی لے لیا ہے، میری جان گویا کہ اس کے قبضہ قدرت میں آ گئی ہے، ذرا سی انگلی کی حرکت جو ہے اس سے میری جان یہ لے لے گا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی انسان جب کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ، لا فاعل فی الحقیقت الا اللہ، تو معلوم ہوا کہ اختیار مطلق تو اللہ کا ہے۔ تمام اسباب مادی جمع ہو جائیں تب بھی اختیار کن اسباب میں اس کا نہیں ہے کہ نتیجہ ضرور نکال دیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کا اگر اذن ہو تو نتیجہ نکلے گا، اللہ کا اذن نہیں ہے تو نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے کہ بادشاہ حقیقی صرف اللہ ہے، مختار حقیقی صرف اللہ ہے، مختار مطلق صرف اللہ ہے۔ اسی تصور سے در حقیقت وہ جو ہمارے ہاں الحمدللہ کے آج کل تو بہت سے لوگ یہاں سے پیدا ہو گئے ہیں جو قرارداد مقاصد کو ہوکس قرار دے رہے ہیں۔ الطاف گوہر صاحب کا جو مضمون شائع ہو رہا ہے مسلم میں اب سلسلے وار، اس کی پہلی قسم میں انہوں نے قرارداد مقاصد کو ایک ہوکس قرار دیا، ایک فراڈ قرار دیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کے بڑے عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ اس 20ویں صدی کے نصف کے قریب ایک پوری قوم 10 کروڑ کے اس وقت بھی ہم تھے، پاکستان 2 حصوں پر مشتمل تھا، اس وقت بھی ہماری آبادی 10 کروڑ سے متجاوز تھی، اگرچہ آج اتنے عرصے کے بعد صرف یہ نصف حصہ جو ہے بلکہ نصف کم تر حصہ بھی 10 کروڑ سے آگے بڑھ گیا، لیکن اس وقت بھی پورا پاکستان 10 کروڑ سے زائد آبادی پر مشتمل تھا۔ اتنی بڑی ایک قوم نے اس بات کا اقرار کیا کہ بادشاہ حقیقی اللہ ہے، حاکمیت صرف اس کے لیے، ملک، شہنشاہ، الملک القدوس صرف اللہ ہے، اور جو بھی اختیار ہمارے پاس ہے وہ ڈیلیگیٹڈ ہے، وہ اس کا عطا کردہ ہے، ہمارا ذاتی نہیں ہے، اور ہم اس اختیار کو استعمال کرنے کے مجاز ہیں صرف اسی کی طے کردہ حدود کے اندر۔ کسی قوم کی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی جو اس کی گویا کہ یوں سمجھیے کہ اجتماعی زبان ہے، اس زبان سے ان الفاظ کا نکلنا یہ وہی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اور وہی ہے در حقیقت یہ دوسرا تصور کہ جو یہاں دیا گیا وہ رب الناس بھی ہے اور ملک الناس بھی، بادشاہ بھی۔ اسی لفظ کے حوالے سے ہمارے دین کا وہ تصور مستحکم ہوتا ہے کہ یہ مذہب نہیں، دین ہے، اس میں علیحدہ نہیں ہے معاملہ حکومت کا اور سیاست کا اور نظام کا، یہ صرف عبادات اور پوجا پاٹ کا اور صرف چند رسومات کا مجموعہ نہیں ہے کہ عقائد اور رسومات ہوں، بلکہ یہ کہ اس کا ایک سیاسی نظام ہے، اسی سیاسی نظام کے لیے عنوان خلافت ہے، انسان کے لیے خلافت ہے، حاکمیت نہیں ہے، انسان کے لیے امانت ہے، ملکیت نہیں ہے۔ اور میں نے ان دونوں الفاظ کو جوڑ دیا تھا لغوی بحث میں، ملکیت اور ملکیت، حاکمیت اور ملکیت یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، مادہ ایک ہی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، ملک یوم الدین بھی ہے۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی مالک حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاکم حقیقی ہے، ملک الناس وہ لوگوں کا بادشاہ ہے، مالک حقیقی بھی، ملک حقیقی بھی، یعنی انسانوں کے لیے حاکمیت نہیں خلافت ہے، انسانوں کے لیے ملکیت نہیں امانت ہے۔ ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم ملکیت کے اس فریب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ جو ہلدی کی گانٹھ مل گئی ہے اور اسے لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ پنساری بن گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں میری شے اور میری ملکیت اور میری جائیداد اور میرا مکان اور میرا محل اور میری یہ اور میری وہ، یہ سوائے ایک فریب کے کچھ نہیں۔ ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ اور سروری زیبا فقط کس دات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آسری۔ یہ دوسرا لفظ ہوا ملک الناس۔ اب آیا ہے وہ لفظ جس پر تفصیلی بحث میں کر چکا ہوں سورہ اخلاص کے درس میں، الہ الناس، مطلوب حقیقی وہی، معبود حقیقی وہی، محبوب حقیقی وہی، مقصود اصلی وہی، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، جینا ہے تو اس کے لیے، مرنا ہے تو اس کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جیسے کہ انسان حقیقت میں وہی انسان کہلانے کا مستحق ہے جس کا کوئی نسب العین ہے، جس کا کوئی آدرش ہے، جس کا زندگی میں کوئی مقصد ہے،
جو محض زندگی کے لیے جینے کے لیے نہیں جی رہا بلکہ کسی مقصد کے لیے نصب العین کے لیے جی رہا ہے۔ اور وہ نصب العین وہ حقیقت میں جب انسان کی عقل اگر وہ پختگی کو پہنچ گئی ہو تو وہ پہچان لے گا کہ مطلوب حقیقی محبوب حقیقی سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ یہ ہے آخری منزل انسانی فکر کے ارتقاء کی۔ لہذا یہاں اس ترتیب سے لائے قل اعوذ برب الناس۔ علامہ اقبال نے اسی فکر کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ یزداں بکمن داور ہمت مردانہ۔ یہ کیا اصل میں الفاظ ایسے ہیں کہ جس سے ذرا آدمی چونک بھی جاتا ہے، بات کیا کہی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کمند جو ہے وہ استعمال کی جاتی تھی فصیل کے اوپر چڑھنے کے لیے۔ انسان پہلے اپنے زور بازو سے کمند کو پھینکتا تھا اوپر، جتنی اونچائی پر جا کر وہ کمند اٹک جائے گی اتنا ہی انسان اب اس کے سہارے سے جا سکتا ہے۔ اگر وہ 20 فٹ تک گئی ہے تو آپ 20 فٹ تک ہی جا سکتے ہیں، آگے تو نہیں جا سکتے۔ اگر آپ نے 40 فٹ تک پہنچا لی ہے تو آپ 40 فٹ تک پہنچ جائیے۔ تو پہلے کمند تھے کہ یہ اونچ بلند، اور اس کے بعد آپ اس بلندی تک خود پہنچیں گے۔ یہ جو سورہ حج کے اندر فرمایا گیا ضعف الطالب والمطلوب، اگر مطلوب گھٹیا ہے تو طالب بھی گھٹیا ہی رہے گا۔ آدرش پست ہے تو انسانی شخصیت پست رہے گی۔ نصب العین جو ہے وہ بہت ہی نیچے ہے، لو ہے، تو انسانی شخصیت بھی بہت نچلی سطح پر رہے گی۔ آدرش بلند ہے، نصب العین بلند ہے، آپ کا مقصود و مطلوب بلند ہے، تو اب آپ کی اپنی شخصیت کو ترفع حاصل ہوگا اس کے حوالے سے۔ اسی کو کہا گیا ضعف الطالب والمطلوب۔ اگر مطلوب کمزور ہے تو طالب بھی کمزور، مطلوب پست ہے تو طالب بھی پست۔ کسی نے وطن کو بنایا، کسی نے قوم کو بنایا، کسی نے اولاد کو بنایا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف اولاد کے لیے جیتے ہیں، اپنی توانائیاں انویسٹ کر دیتے ہیں صرف اولاد کے لیے۔ ان کا مقصود و مطلوب اولاد ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، کوئی بلند نصب العین نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو صرف اپنی ذات، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنی ہی حریم ذات کے گرد طواف کرتا رہتا ہے انسان، اپنی ہی خود غرضیاں اور اپنے ہی مفادات اور اپنے ہی لیے کوئی شہرت، اپنے ہی لیے کوئی وجاہت، یہی ان کا مطلوب و مقصود بن جاتا ہے۔ بہرحال پست نصب العین ہوگا، آپ کی اپنی شخصیت بھی پست رہے گی۔ اعلیٰ اور بلند نصب العین ہوگا، آپ کی اپنی شخصیت کو ترفع حاصل ہوگا۔ تو در حقیقت عقل کی پختگی کیا ہے؟ پھر میں نوٹ کر دوبارہ دہرا رہا ہوں اپنی بات کو۔ ایک ہے انسان کا ذہنی اور نفسیاتی ارتقاء۔ ابتدائی تصور احتیاجات اور ضرورتیں، اس کے بعد تصور ملکیت، ملکیت، اختیار، اور اس سے اوپر مقصود، مطلوب، محبوب۔ اور انسان کے فکر کی پختگی، انسان کی عقل کی جو رسائی ہونی چاہیے حقیقت کبریٰ تک، اس کا مظہر کیا ہے؟ وہی ایک ذات، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، وہی ہے رب، وہی ہے ملک، اور وہی ہے الہ۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ یہ تو ہوا مستعاذ بہی۔ اب آئیے مستعاذ من۔ ایک بات اور میں نوٹ کرا دوں، یہ جو سورہ ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس، ان میں آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ سورہ اخلاص کی بھی اس کی عظمت کا اصل راز پہلی 2 آیات میں ہے۔ بقیہ 2 آیات میں جو مضامین آئے ہیں وہ آپ کو قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ ملیں گے۔ لم یلد ولم یولد، لم یتخذ ولدا، یہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل میں مل جائے گا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ جنا گیا نہ اس نے جنا۔ یہ مضمون قرآن مجید میں بتکرار و یاد آیا ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، لیس کمثلہ شیء، اس کی سی مثال کسی کوئی اور شے ہے ہی نہیں، وہی بات ہے۔ باقی یہ کہ بار بار جو آتا ہے قرآن مجید میں جہاں سے کہ ہم توحید فی صفات کو اخذ کرتے ہیں، وہ وہی مضمون ہے، لم یکن لہ کفوا احد۔ البتہ ابتدائی 2 آیات جو ہے قل هو اللہ احد، اس لیے کہ یہ لفظ ایک صفت کے طور پر قرآن مجید میں ویسے بھی عربی زبان میں اس کا استعمال ہے ہی نہیں۔ عام طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے نفی میں، کوئی نہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احد، اللہ اپنے حکم میں، اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا، صرف نفی کے لیے۔ مثبت طور پر ایک صفت کے طور پر یہ عربی زبان میں مستعمل نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ خود قرآن حکیم میں بھی صرف اسی مقام پر آیا ہے، قل هو اللہ احد۔ اور اللہ الصمد، یہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ الصمد کا لفظ تو قرآن مجید میں آیا ہی صرف ایک بار۔ ان دونوں میں اصل عظمت کا راز پنہا ہے سورہ اخلاص کا، اور وہ میں تفصیل سے سورہ اخلاص کے ضمن میں عرض کر چکا۔ اس طرح سورہ فلق میں پہلی 2 آیتیں ہی ہیں اصل میں اس کی عظمت والی، باقی یہ کہ بقیہ 3 آیتیں من شر ما خلق کی شرح ہے، اس لیے کہ اور جو بھی کچھ ہے، کوئی حسد کرنے والا ہے، کوئی رات کی تاریکی کے اندر نقصان پہنچانے والا ہے، کوئی کسی اور اعتبار سے نقصان پہنچانے والا ہے، من شر ما خلق
पूरी हो चुकी है। बकिया तीनों आयात के अंदर उसकी शरह है, मिन शर्रि नफ्फासात और मिन शर्रि गासिकिन व मिन शर्रि हासिदिन। असल में तो कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, और इस लफ्ज़ फलक के हवाले से पिछली मर्तबा मैं अर्ज कर चुका हूँ कि आज तक साइंस जहां पहुंची है, द बिग बैंग, ये फलक के लफ्ज़ के अंदर वो पूरा तस्वुर मौजूद है। फटना, एक धमाका हुआ है। अब तक तो ये तस्वुर रहा है, न्यूटोनियन जो फिजिक्स थी उसका तो तस्वुर ये था कि ये कायनात से हमेशा से चली आ रही है और हमेशा चलती जाएगी। लेकिन ये कि आज तकरीबन इजमा है, मोस्ट रीसेंट जो इस वक्त मौकिफ है वो तो ये है कि नहीं, एक वक्त में शुरू हुई है, ये एक धमाके की सूरत में शुरू हुई है। वो धमाका का जो लफ्ज है बिग बैंग, वाकया ये है कि फलक का मतलब ये फटना, किसी शय का फटना, एक्सप्लोजन। उस एक्सप्लोजन के नतीजे में वो शय वजूद में आई जिसका मास 0 था, लेकिन जिसमें एनर्जी इनफाइनाइट थी, बेपनाह एनर्जी का पैक के ये एनर्जी पैक, लेकिन मास 0। फिर उसी की एक्सपेंशन शुरू हुई है, कूल डाउन करना शुरू किया है, और वो सारे नजरियात हैं आज के जो अगरचे कहा तो जाएगा कि अभी ये नजरिया है बिग बैंग थियरी, लेकिन इस वक्त तक दुनियाए तबीयात के अंदर उसे तकरीबन एक एक्सेप्टेड चेक की हैसियत हासिल हो चुकी, इसलिए कि उसके जो तकाजे थे उनको मुख्तलिफ तरीकों से वेरीफाई किया जा चुका है। इस हवाले से कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, इनमें जो कुर्ब है फलक वो बिग बैंग और उसी का ज़हूर है ये कुल कायनात, कुल यूनिवर्स, द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। अभी ये फैल रही है और उसी में अगला मरहला ये भी आ गया है कि जैसे ये फैल रही है एक वक्त आएगा कि फिर ये सुकड़नी शुरू हो जाएगी। और ब्लैक होल्स का जो कॉन्सेप्ट है, न मालूम कितनी गैलेक्सीज इस तरीके से खत्म हो चुकी हैं कि वो पहले फैलती रही, फिर सुकड़ना शुरू किया और फिर एक 0 होकर ब्लैक होल की शक्ल इख्तियार करते हैं। बड़े बड़े स्टार्स जो हमारे इस सूरज से लाखों गुना बड़े हुजूम में, और वो 0 होकर फिर वो ब्लैक होल की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इसी तरीके से ये बात आज समझ में आ रही है कि जैसे बिग बैंग से ये शुरू हुई थी, 0 मास लेकिन एनर्जी बेपनाह, उसी तरीके से ये बिसात लपेटी भी जा सकती है। और कुरान मजीद के अल्फाज इस कदर खूबसूरत हैं, यौम नत्वी समा कतय्य सिजिल लिल कुतुब, जिस दिन के हम इस आसमानों को इस तरीके से लपेट लेंगे जैसे कि तुम किताबों के कुछ स्क्रॉल्स होते थे किसी जमाने में, तुमार उन्हें लपेट लिया जाता था। चुनांचे यही तस्वुर है कि ये जो एक्सपेंशन हो रही है एक स्पाइरल की फॉर्म में है, जैसे कि बढ़ता जा रहा है दायरा, फिर जब वापसी होगी यही स्पाइरल जो है मूवमेंट रिवर्स डायरेक्शन में होगी, और जहां एक 0 से शुरू हुई थी बात उसी 0 तक ये पहुंच सकती। यौम नत्वी समा कतय्य सिजिल लिल कुतुब। बहरहाल सूरह फलक की भी इब्तिदाई 2 आयात अहम करीमा। फिर मा खलक की शरह है, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासात फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। इसी तरह नोट कर लीजिए सूरतुल नास के अंदर भी जो असल हिकमत पिन्हा है वो इन्हीं 3 आयात में है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। खूबसूरती देखिए, इन दोनों सूरतों में लफ्ज़ अल्लाह नहीं आया, लफ्ज़ अल्लाह सूरह इखलास में आ चुका, कुल हुवल्लाहु अहद, और सूरह इखलास के साथ ये दोनों सूरतें मुअव्वज़तैन जो है ये जुड़ी हुई। यहाँ लफ्ज़ अल्लाह नहीं है, यहाँ अल्लाह ताला की 3 निस्बतें, और उसमें इंसान का ज़हनी और फिक्री इत्तिक़ा, उसकी नफ्सियाती पुख्तगी, और फिर अक्ल की एक ही छलांग, एक ही ज़क़न में ये मरहला तय हो जाए। सिलसिला असबाब मुसब्बिब के हाथ में है तो रब सिर्फ अल्लाह है। ये मिल्कियत, ये मालिकियत, ये बादशाहत सब शराब है, धोखा है। मलिक हकीकी सिर्फ अल्लाह है। और सारे आदर्श, सारे नसबुल ऐन, सारे मतलूब, सारे मकसूद, सारे महबूब फानी हैं, पस्त हैं। इनमें से किसी में निगाह उलझ गई तो फिर ज़अफ़त तालिब वल मतलूब की शक्ल बन जाएगी। एक ज़क़न लगाओ, यस्दाब कमंदावर, अपनी कमंदे फिक्र को फेंको कि वो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जाकर वो मुंसलिक हो जाए। अब वो उस अपनी कमंद के जरिए से पहुंचो, जरा अल्लाह ताला की ज़ात तक पहुंचो। मंजिले माँ किब्रियास्त, कोई दरमियानी शय नहीं। ये तमाम हकीर मकासिद, दौलत, शोहरत, वजाहत, दुनियावी इख्तियार, बादशाहत, जैसे कि कोई ड्रामा हो रहा हो, जैसे कोई खेल हो, चंद दिन एक मदारी खेल दिखाता है और उसके बाद चलता बनता है, फिर कोई और मदारी आ जाता है। शराब हैं, धोखे हैं, ये सब के सब ये ट्रांजिटरी चीजें हैं, ये सब फना के घाट उतर जाने वाली हैं। एक हस्ती है जिसको फरमाया गया अल हय्युल क़य्यूम, वही है माबूद बरहक, वही है महबूब असली, वही है मतलूब हकीकी, वही है मकसूद। जियो उसके लिए, मरो उसके लिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आइए मुस्ताज़ मिन हो,
جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں سورۃ الفلق کے مقابلے میں یہاں یہ کنٹراسٹ ہے، وہاں مستعاذ بہی صرف ایک آیت قل اعوذ برب الفلق، مستعاذ من ہو 4 شر کا لفظ تکرار کے ساتھ آیا، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہاں پر اب شر کا لفظ صرف ایک مرتبہ آ رہا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، 3 آیات مستعاذ بہی پر مشتمل، اور شر جس سے کہ پناہ طلب کی جا رہی ہے من شر الوسواس الخناس۔ اب اس پر تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے، وسواس کسے کہتے ہیں؟ اتنی پست آواز میں کسی سے کچھ کہنا کہ مفہوم تو وہ سمجھ لے، الفاظ نہ سنے، یہ ہے وسوسے کا اصل مفہوم۔ الفاظ سنائی نہ دے، مفہوم منتقل ہو جائے، یہی جس طرح لفظ وحی ہے، اسی لیے لیوحون، یہ شیاطین جن و انس کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ شیاطین جن و انس جو ہے ایک دوسرے کو وحی کرتے رہتے، تو لفظ وحی اور وسوسے میں بہت قرب ہے۔ وحی بھی ہے الاعلام بالسر والخفا، بڑے خفیہ انداز میں خاموشی سے کوئی بات کسی کے دل میں منتقل کر دینا، دل میں اتار دینا، کوئی بات بتا دینا، سمجھا دینا، یہ وحی اسی لیے آنکھ سے اشارہ کیا جائے تو اس کے لیے بھی لفظ وحی ہے، عربی ادب کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے وسوسہ، کسی کے اندر کوئی خیال، کوئی جذبہ منتقل کر دینا بغیر اس کے کہ کوئی بات سننے میں آئے، کوئی کلام جو ہے وہ سماعت کے مرحلے سے گزرے، اس کے بغیر کوئی چیز، کوئی خیال، کوئی جذبہ کسی کے اندر پیدا ہو جائے، امر جائے، مشتعل ہو جائے، یہ وسوسہ۔ لفظ وسواس کے بارے میں علامہ زمخشری نے جو بحث کی ہے اسی کو تقریباً تمام مفسرین نے قبول کیا ہے کہ وسوسہ اسم ہے